الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 8ویں سپارہ میں سورہ انعام کی آخری آیتوں میں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جو امام کائنات ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے ایک اعلان کروایا ہے کہ اے میرے نبی، یہ اعلان کر دیں دنیا میں، کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی، ساری دنیا کو بتا دو ان صلاتی، کہ لوگو میری یہ نمازیں جو میں پڑھتا ہوں، یا میں اپنے بدن کے ساتھ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت کرتا ہوں، وَنُسُكِي، اور میری قربانیاں جو ہیں کسی قسم کی، وہ مالی ہیں، وہ جانی ہیں، وہ وقت کی ہیں، جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں، وَمَحْيَايَ، اور میری ساری زندگی اور زندگی کے سارے کام، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جہاں تک کہ میری زندگی اور میرا جو دنیا سے جانا ہے، وفات پانا ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میں دنیا میں کسی سے کوئی شاباش نہیں چاہتا۔ لوگو، اے عرب کے لوگو، میرے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو؟
میں کو دنیا سے کوئی شاباش کرنے کے لیے، میں شاباشی حاصل کرنے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، یہ میں کو دنیا سے شاباش لینے کے لیے کرتا ہوں؟ میں نہ شاباش کے لیے کرتا ہوں، نہ واہ واہ کے لیے کرتا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں۔ لوگوں، یہ ساری جو محنت اور کوشش کرتا ہوں میں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جتنے اعمال کیے جائیں میری رضا کے لیے اگر کیے جائیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ دنیا کے لیے ریاکاری کرے، کوئی نیک اعمال کی نمود و نمائش کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، جی واہ واہ جی کیا بات ہے جی، مان گئے جی، اے بندہ بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، اے فلانا ہے، بڑا ایسے، اگر دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری محنت اور کوشش دنیا کے اندر ہی ضائع اور تباہ کر دے گا۔ قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہیں مانی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کوئی ایک عمل کرتا ہے نا تو چاہتا یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، لوگ میری تعریف کریں، جی واہ بڑا نیک ہے جی، بڑا پارسا ہے جی، بڑا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو نامہ اعمال میں اس کے وہ عمل رکھے ہی نہیں جائیں گے، تولنے کے لیے اس ترازو میں رکھے ہی نہیں جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا جاؤ، اور جس کو دکھا رہے تھے نا دنیا میں دنیا کے لوگوں کو کہ میں بڑا بننے کے لیے، جاؤ آج وہ یہیں میدان محشر میں آئے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے ان سے اجر لو، اللہ نے تمہیں کوئی اجر نہیں دینا۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے نیکی کرنا، اللہ کے لیے صرف یا اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر راضی بھی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، یاد رکھیں، آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محنت اور کوشش کی، کبھی آپ نے مال دولت اکٹھا نہیں کیا کہ آؤ مجھے مال دو، مجھے دولت دو، مجھے یہ کرو، مجھے نہیں۔ ساری زندگی بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس اگر سونا آ جائے تو میں 3 دن اپنے پاس نہیں رکھوں، سارا تقسیم کر دوں۔ میں مال اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا لوگوں، نہیں، میں تو اللہ کے لیے محنت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، فرمایا یاد رکھنا ہے، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جاؤں گا، یاد رکھنا میں کسی قسم کا کوئی ترکہ اور کوئی ورثہ جو ہے یہ میں ورثہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اگر میں فوت ہو جاؤں، میرا کچھ مال دنیا میں ہو، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ سارا صدقہ کرنا ہے، میری آل اولاد کو نہیں دینا وہ، کیونکہ میں تو اللہ کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دن رات جو یہ جو مجھے ماریں پڑ رہی ہیں، یہ جو میرے ساتھ بائیکاٹ ہو رہا ہے، یہ جو میرے ساتھ جو کچھ لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں میرے اوپر، جس طریقے سے زیادتیاں، لوگوں لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم کسی قسم کا، یاد رکھیں، میں نے بھی کسی کا وارث نہیں بنا، میرا بھی کوئی وارث نہیں۔ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ وہ چاہے غیر ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، کسی علاقے کا ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوں گے۔ میں نے ویسے مال دولت کا کوئی میرا وارث نہیں ہے، میں کو اپنے وارثوں کے لیے کر رہا ہوں کہ چلو مر جاؤں، سارے پتروں اینی زمین آ جائے، مال سونا چاندی، میں اس لیے تو کام کر ہی نہیں رہا۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں یار، مر جائیے تو پچھوں اولاد نو کوئی ایک کوٹھی مکان، ایک بیگھا آ جائے، ایک فیکٹری آ جائے، یہ دنیا کے لوگ ہیں۔ لوگوں، میں اللہ کے لیے محنت کرنے والا ہوں، میں اگر کچھ چھوڑ جاؤں، یاد رکھنا وہ صدقہ کرنا، میری آل اولاد کو نہیں دینا کسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے۔
آپ نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا کہ کوئی جگیر ہی بنا لیں، کوئی مکان ہی ایسے اتنے زیادہ بنا لیں، کوئی یہ کہہ لیں کہ یہ زمین میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ کبھی ایسا کہ ساری زمین اللہ کے لیے اللہ نے دی ہے، مجاہدین نے فتح کی ہے، مجاہدین میں تقسیم کر دی، محمد الرسول اللہ نے اس میں سے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ کہا تھا اے نبی کہو کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی ان کو اعلان کر دو کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں کچھ اپنے لیے مال دولت جمع نہیں کرتا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی جس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، بڑے علاقے فتح ہوئے، خیبر کا علاقہ فتح ہوا، مکہ جو ہے یہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی، یہ سنیں، ان علاقوں میں آپ نے گورنر مقرر کیے تھے کہ تم اس علاقے کے، اس علاقے کے، اس علاقے کے۔ میرے سونے محمد الرسول اللہ نے اپنے خاندان کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں گورنر لگایا، اور کوئی کہہ نہ سکے کہ اپنے بچوں کو گورنر لگا رہا ہے، اپنی اولاد کو گورنر، نہ 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 نہ، میں تو للہ رب العالمین۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا یاد رکھو، اور اگر میری اولاد میں سے کسی سے کوئی جرم ہو جائے اس کی سزا بھی وہی ہے جو کسی دوسرے کی ہے، اور میں کو اپنی اولاد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، فاطمہ نام تھا اس کا۔ وہ لوگوں نے آ کے ایک دو نے سفارش کی، حضرت اسامہ وغیرہ نے، کہ یا رسول اللہ وہ قبیلہ بہت بڑا ہے، جب ان کی یہ ایک لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو قبیلہ بدنام ہو جائے گا، تو یہ قبیلہ بڑا اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے، ان کی بدنامی کیا ہوتی ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں، شریعت سب کے لیے ایک ہے۔ اپنے لیے کسی قسم کی کوئی ہوتا ہے نا جی میں وزیر اعظم کا پتر ہوں تو میں وزیر اعظم کی بیٹی ہوں تو میں فلانا، میرے لیے اور ہے تو اس کے لیے نہ، یہ سارا کام جو دین کا نبی علیہ السلام کر رہے، فرمایا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جس طرح لوگوں کو نبی علیہ السلام کہتے تھے لوگو جہنم سے بچ جو، لوگو جہنم سے بچ جو، نبی علیہ السلام نے اپنی خاندان میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے کہا، فاطمہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ، اور دنیا یہ خیال نہ کرنا کہ میرا باپ نبیوں کا سردار، فاطمہ عمل اپنے اپنے کام آنے قیامت کے دن۔ یعنی کوئی کسی معاملے میں بھی یہ شوق، ہر معاملے میں شوق کرتا ہے کیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دنیا کی کوئی الگ اپنے آپ کو کوئی فائدہ کوئی کسی قسم کا نبی علیہ السلام نے نہیں دیا۔ آپ نے نہ لے کے کہا یا صفیۃ امت محمد، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، اے میری پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں محنت اور کوشش کر لو، قیامت کے دن کو پکڑا گیا تو میں چھڑا نہیں سکنا۔ آپ نے کسی جگہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں کو، نہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری ساری محنت اور کوشش جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف لگ جائے، اللہ کی مخلوق اللہ آگے چک جائے، اللہ کی مخلوق کو کوئی ضرورتوں کو پریشانی ہو، تنگی تکلیف، اللہ کو کہے، اللہ کے دین، اللہ 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 اللہ، محمد الرسول اللہ ساری زندگی اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے رہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگائے، شرارتیں کیں، آپ کے نام الٹے کیے،
کئی طریقے سے مسلمان جو ان کے ساتھ ہیں ان کو مارا پیٹا بھی گیا، لیکن یہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ پرانی سیرت ابن ہشام میں وغیرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یار اس کا کو توڑ کرنا چاہیے، دن بدن مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا اس طرح کرتے ہیں، سیانے لوگ جو تھے نا کچھ آپس میں بیٹھ کے ان کے جو تھے مشرکین کے مکہ والے جو تھے، انہوں نے کہا اچھا اس کا ایک علاج ہے، میں کر لیتا ہوں۔ عرب کا ایک مشہور آدمی تھا اتبا، یہ کہنے لگا دیکھنا آج میں جاتا ہوں، دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے نا یہ سارا بند کرا کے آؤں گا، دیکھنا تم ذرا، نعوذ باللہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آ کے کہنے لگا اتبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مکے کے اندر کس طریقے سے ہم رہ رہے تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، آرام سے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، شیطان کی پوجا ہو رہی تھی، عورتیں آ رہی تھی، کوئی تمالیں ڈال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بتوں کے نام کے کوئی نذرانے دے رہا ہے، کیا امن سکون کے ساتھ سارے چل رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے نا کہ ایک اللہ کائنات کا مالک خالق اور مشکل کشا ہے، سب کچھ اس کے پاس، اس کی طرف جاؤ، اللہ کے علاوہ سجدہ نہ کسی کو کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب آپ دیکھتے نہیں کہ عرب کے اندر نا یہ ایک اس نے اس قسم کے لفظ بولے کہ انتشار پڑ گیا سارا، دیکھو آپ یہ جو کام کر رہے ہو نا اس کی وجہ سے انتشار پڑا ہے۔ دیکھو اگر آپ کے دل کے اندر یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنیادی طور پہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے یتیم تھے، نبی علیہ السلام کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے پیدا ہونے سے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی والدہ بھی فوت ہو گئی، نبی علیہ السلام کلے نہ بہن نہ پرا، اور اللہ کا کرنا کہ کوئی مال دولت بھی والد نہیں سے چھڑ کے گیا۔ یہ اتبا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نا کسی کو جس طرح نا لیسیاں لائی دیاں نے، کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، یہ مکہ کے اندر انتشار پڑ گیا ہے، دیکھو اگر تمہارے دل میں یہ ہے نا کہ تم غریب آدمی ہو، تمہارے پاس مال دولت نہیں، ہم سارے مکے کے سارے لوگ گھر کے اندر جو مال دولت زیور سونا چاندی سب یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کی تمنا اگر یہ مال دولت کی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اب تو مکہ کے اندر کسی قسم کی کوئی انتشار نہیں ہونا، اب آپ اپنا پروگرام جو تبلیغ کا بند کر دو۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی اور بات کہنے لگا اگر ایک دوسری بھی بات ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس نے یہ بات کہی، اتبا نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ کئی زندگی میں کئی واقعات ہوتے ہیں ایسے انسان کسی عورت کے پیچھے لگا ہوتا ہے، نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیاری کو سونی کو خوبصورت عورت چاہیے، مکے کی ساری ہم اپنے گھروں سے اپنی بیٹیاں بیویاں لا کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کو تم پسند کرتے ہو نا وہ عورت تم لے لو، لیکن یہ تبلیغ کا کام بند کر دو، یہ مکہ میں انتشار ہوتا ہے۔ یہ دیکھو کتنے لیسیاں لا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بات، کہنے لگا ایک اور بھی آپ کو آخری بات کہتا ہوں، اگر دل میں یہ بات ہے نا کہ مکہ میں یہ فلاں لوکی سردار ہیں، فلاں سردار ہیں، فلاں سردار ہیں، آپ اس طرح کرو، پتہ ہے کیا ہے، ہم سارے سردار مل کے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں، پورے مکے کا آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اب تو راضی ہو نا، اب اور کیا تمہیں چاہیے، مال چاہیے تو مال بھی لے لو، سارے کا ہم تجھے دے دیتے ہیں، کوئی عورت چاہیے تو ہم لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں، جو تمہیں پسند ہے وہ کر لو، اور اگر سرداری سارے ہم بھائی تجھے مان لیتے ہیں، اب یہ پروگرام تبلیغ کا بند کر دو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی بات ہے، کہنے لگا یہی بات ہے، سوچ لو یہ اتنے بڑے یہ تیرے آگے یہ ہم نے چیزیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو دنیا کی چیزیں کہہ رہے ہو، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی عورت، دنیا کی سرداری۔ نبی علیہ السلام واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی
واللہ واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری لما ترکت امر اللہ. آپ نے فرمایا یہ تو دنیا کی سرداری اور دنیا کا مال دولت عورتیں تم دیتے ہو نا، اس دنیا کے علاوہ اگر تم میرے ہاتھ ایک ہاتھ پہ سورج اور سورج کی سرداری اور بادشاہت رکھ دو، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند کی رکھ دو، لما ترکت امر اللہ. اور میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، رب کی قسم سورج اور چاند کی سرداری بھی مل جائے میں پھر بھی اللہ کا کام نہیں چھوڑ سکتا. میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے یہ بات کہی کہ نبی اعلان کرو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں تک کہ مجھے بے شک اس رستے میں موت آ جائے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے میں کام رہا ہوں. میں دنیا کے لیے کام کر، آسمانوں کی بادشاہی بھی اگر مجھے دے دو، یہ چند اور سورج کی رکھ دے، میں پھر بھی اللہ کا کام جو ہے یہ کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا. میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صفا مروہ ہے نا، یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس ساتھ صفا اور آگے مروہ، یہ جو پہاڑیاں تھیں، یہ پہلی تو یہ اونچی تھی، کافی اونچی تھی. وہ عبد لوگوں نے نا دوالے پرتی ڈال کے برابر اس کو کر دیا ہے نا. یہ پہلے اونچی پہاڑی تھی سچی مچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا کی پہاڑی کے پاس ایک صحابی کا گھر تھا، دار ارقم. نبی علیہ السلام دار ارقم میں جایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے صحابی تھے نا، تھوڑے جیسا چند صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس دار ارقم میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو آپ دار ارقم جانے لگے. سامنے ابو جہل آ گیا، اس نے روک لیا. اس نے کہا تو نے یہ باز نہیں آنا اس کام سے. اس نے پھر حدیث میں آتا ہے اس نے بڑی بکواس کی، بڑی گالیاں اس نے نکالی. اللہ اس ابو جہل کا بیڑا غرق کرے، اس کو جہنم میں سب سے زیادہ سزا دے. اس ذلیل نے پھر یہ کیا. نبی علیہ السلام خاموش چپ کھڑے ہیں. اس نے گالیاں نکالی، دیکھا نا کوئی، اس نے پھر زمین سے ایک پتھر اٹھایا، سیدھا محمد رسول اللہ کے سر پہ مارا. خون کا ایک فوارہ محمد رسول اللہ کے سر سے نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ رکھا، واپس چلے گئے. یہ معاملہ جب ہو رہا تھا نا، جب اس نے یہ پتھر مارا نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر، قریب ہی ایک گھر تھا عبداللہ بن جدعان کا، غیر مسلم. اس کی جو تھی نا لونڈی گھر میں نوکرانی کام کرنے والی، یہ اس کی لونڈی یہ سب دیکھ رہی تھی. بڑی پریشان ہوئی کہ پہلے تو گالیاں نکالیاں، اتنا کچھ کہا ہے، کچھ نہیں کہا، آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر پتھر مارا اور ایسے خون ابلا ہے محمد رسول اللہ کے سر سے. میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ کے، ساری کائنات قربان محمد رسول اللہ کے اوپر. ہاتھ رکھ کے خون بہ رہا تھا، کائنات کا امام گھر چلا گیا. حدیث میں آتا ہے یہ لونڈی جو تھی نا عبداللہ بن جدعان کی، یہ دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. یہ پریشان ہو کے بڑی کہ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں. اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور اس نے آگے یہ زیادتی اتنی کی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر جوان تھے. یہ نا یہ تیر اور کمان اپنے پاس تھا، ان کے تھا. یہ جاتے تھے جنگل میں، جاتے کوئی نہ کوئی جانور، کوئی نہ کوئی ایسا نہ پرندہ وغیرہ یا کوئی جانور لے کے یہ شکار کرتے تھے. بڑے جوان تھے. یہ ادھر سے امیر حمزہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے. حضرت امیر حمزہ آئے، اللہ کے گھر میں طواف کیا تو وہ لونڈی جو تھی نا، جو دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے اس طریقے سے گالیاں دی اور پتھر مارا، وہ کہنے لگی وے حمزہ وے میری گل سن کے جائیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں کمان تھی، وہ تیر وہ جو تھا. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگی حمزہ اس طرح کرید ہے.
اس بیچارے دا باپ کو نہیں، یتیم ہے محمد رسول اللہ، اور مکہ میں جو چاہتا ہے اس کو مار لیتا ہے۔ تسی کادے چاچے بنے ہوئے ہو کہ تواڈے سامنے تواڈے بھتیجے نو اس طرح مار دینی؟ کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ابو جہل نے اس طریقے سے ایسے گالیاں دی، اتنا کچھ کہا، وہ اس کو موجتے، پھر اس نے پتھر مارا، وہ ہاتھ رکھ کے جو خون کے فوارہ نکل رہا تھا، آپ واپس چلے گئے۔ حمزہ یتیمہ نہ اس طرح ہون دئی دے، اے یتیمہ دا حال کہ ہون دئی دے، تو کالا چاچا بنیا پھرنا۔ ادھر سے ہی حضرت حمزہ جو تھے نا کہنے لگے اچھا، ادھر سے ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کدھر ہے۔ حضرت حمزہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، ادھر سے نکلے، ایک جگہ اپنے یاروں میں بیٹھا ہوا تھا بڑا، آپ نے فرمایا اے، ایسے اس نے دیکھا، آپ نے کہا بڑی خوشبو لا کے اپنے وجود نو بڑا بیٹھے ہیں۔ وہ قریب جب آیا تو حضرت حمزہ نے کوئی گل نہیں کی تھی، وہ کمان سدھی سر دے وچ ماری، سر دا پاڑ گیا، خونوں خون ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے محمد کے بارے میں کوئی بات کی، یا خبردار ان کو کوئی کلام بھی برا ان کو کہا۔ یہ بات کر کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بھتیجے تھے، سکا چاچے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہ جب گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس دور میں پٹی یہی کرتے تھے کہ کاغذ لے کے کوئی یہ کپڑا وغیرہ لے کے اس کو آگ جلاتے، وہ جب وہ آگ اس کی بن جاتی سوا، وہ اوپر رکھ کے نا اوپر پٹی کر دیتے تھے۔ اس دور میں یہی تھا۔ جا کے کہنے لگے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، مینوں پتا لگا سی انہیں انج انج کیتا ہے، میں گیا وہاں، میں جا کے وہ سر پاڑ کے خون کڈ کے آیا، میرے بھتیجے پریشان نہ ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، اب ہم تو ہوتے تو ہم نے تو بڑا کچھ کہنا تھا نا، انہوں مار کے ہی آنا سی، یا چنگا کیتا ہی، چنگا کیتے بدلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا، چاچا میں ایک کام، ان کا پتر کس طرح بھتیجے تو راضی ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس بات پہ راضی ہوں، تو کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو کلمہ پڑھ دے، میں اس بات پہ راضی ہوں، میں بدلہ لینے پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تو دنیا کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے مارا ہے، اساں بھی برابر دا انہوں مار لیا، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ چاچا نہیں، میں تو اللہ کے لیے محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا جو ہے سب اللہ کی رضا کے لیے، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا کلمہ پڑھ دے۔ اسی وقت غصے میں حضرت حمزہ تھے، کہنے لگے پڑھا پتر، انہوں نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت امیر حمزہ اللہ کا کرنا جو تھا نا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کے لیے کام کرنے کی برکت، ورنہ امیر حمزہ جیسا انسان انہوں نے کبھی مسلمان ہونے والی جو بات تھی وہ کون کہہ سکتا تھا؟ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اسی وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اور حضرت امیر حمزہ جو مسلمان ہوئے، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ جس وقت حضرت عمر آئے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آئے تھے، تلوار تھی ہاتھ میں، تو اندر حضرت حمزہ بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ اس لیول کے بندے تھے، بندے نے بتایا کہ باہر عمر آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت حمزہ کہنے لگے آنے دو، یہ دیکھیں یہ کس معیار کے بندے تھے۔ حضرت حمزہ کہنے لگا عمر ہے نا، آن دے اندر، میں عمر کی تلوار کے ساتھ عمر کا سر کاٹ کوں گا، دیکھنا تم دیکھنا۔ یہ اس لیول کے بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ اس میں برکت ڈال دی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جو مسلمان ہو، اور ان کے مسلمان ہونے سے اور ان کے بعد چند دن کے بعد حضرت عمر فاروق بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس مل گئی اللہ کے فضل سے، اب مسلمان جو تھے نا یہ اللہ کے گھر میں آ جا سکتے تھے۔ غزوہ
بدر جس وقت ہوئی، نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں آئے ہیں 1 سال گزرے، اگلے سال غزوہ بدر ہوئی۔ ابو جہل جو تھا نا، یہ اپنے سارا لشکر لے کے 1000 کا بڑے تیر تفنگ تلواراں نیزے برچیاں لے کے کہنے لگا چلو مدینے چلا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے ہی جا کے نا ایسے کر کے انہیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ اٹھو، ہم جو ہے نا یہ مدینہ کے اندر وہ آ رہا ہے تو ہم باہر مدینہ کے جا کے اس سے آگے جا کے نپٹتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس تو تیریں تلوار یہ برچھیاں یہ نیزے تھے ہی نہیں، وہ تو 1-2 کسی کے پاس تھا، باقی کے ساتھ سوٹیاں کچھ، اور اونٹ وغیرہ بھی نہیں تھے کہ جس کے اوپر گھوڑے بھی نہیں تھے بیٹھ کے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بندے تھے نا ان کو لے کے چلا گیا۔ یہ ایک طریقہ یاد رکھیں، اگر دنیا میں مسلمان جو ہے یہ پکا مسلمان ہو، رب کی قسم اس کے ہاتھ میں اگر چھڑی ہو نا، صرف چھڑی، لیکن یہ اللہ کا پکا بندہ ہو اور اس کی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا رب اس کی لڑائی لڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے، بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 70 بڑے بڑے سردار ان کے ابو جہل سمیت یہ سارے جو تھے نا، اللہ کا کرنا اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو مروا دیتے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جو تھے یہ صحابہ کو لے کے واپس آئے، اور جو گرفتار بندے تھے نا ان کو بھی لے کے واپس آئے جو قیدی تھے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں قیدیوں سے پیسے لے کے کہ مسلمانوں کی کمزور مالی حالت ہے کہ مسلمان چلو تیر تلوار گھوڑے کوئی جانور خرید لیں گے، مسلمانوں کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، پیسے لے کے آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ جو چھوڑے تھے نا ان میں ایک آدمی تھا ابو العاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داماد تھا، لیکن لڑنے ادھر ابو جہل کے زور کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے ساتھ بیچارہ وہ بھی آ گیا چھپ کر کے، یہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب یہ سارے لوگوں سے پیسے لے کے چھوڑا تو اس کو بھی چھوڑا، تو اس کے ساتھ ایک شرط رکھی، نبی علیہ السلام نے شرط رکھی کہ میری بیٹی سب سے بڑی زینب، یہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ مکہ میں ہے، ہم تجھے چھوڑتے ہیں اس شرط پہ کہ فدیہ کے ساتھ ایک شرط ہے کہ میری بیٹی کو امن کے ساتھ نہ تم میرے پاس مدینہ میں بھیج دو۔ یہ ابو العاص کہنے لگا ٹھیک ہے۔ یہ گیا جا کے اس نے کہا کہ حضرت زینب کو کہ یہ بات ہے، تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جاؤ۔ اپنے بھائی کو، اس کے بھائی کا نام تھا کنانا، کنانا کو کہنے لگے جاؤ اس کو چھاڑیا مدینہ ذرا۔ یہ مدینہ کی طرف حضرت یہ جو زینب تھی نا، اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اس وقت ان کی نا حاملہ تھی، ان کی اولاد ہونے والی تھی۔ یہ اونٹ کے اوپر بیٹھی تھیں، وہ بھائی جو تھا نا کنانا، اس نے وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے نا مدینہ کی طرف جا رہا تھا کہ مکہ کے کئی بدماش جو تھے نا یہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے، آگے کھڑے ہو کہنے لگے محمد کی بیٹی ہم نے اسے جان دینا، ہمارے 70 بندے انہوں نے بدر میں مارے ہیں، 70 قیدی کیے ہیں، ہم نے اس کی بیٹی کو نہیں جانے دینا۔ یہاں تک کہ تو میں ہوتی کہ کہا کہ یہ ہم نے معاہدہ کیا، کہنے لگے نہیں۔ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا حبار، یہ مشرک تھا۔ اس حبار نے یہ کیا کہ باتیں کر رہے تھے، اس نے نیزہ مارا، نیزہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نہیں لگا صحیح طریقے سے، اونٹ کو نیزہ لگ گیا، اونٹ اس کے ساتھ ہی اونٹ نے چھال ماری، جب وہ لگا یکدم اونٹ تڑپیا، اوپر سے محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب اتوں تھلے ڈگیاں نے اونٹ تو، ان کا بچہ ہونے والا تھا، اسی جگہ پہ ان کا بچہ جو تھا نکل گیا، ضائع ہو گیا بچہ۔ حضرت زینب کا بیٹا جو تھا نا وہ حمل ضائع ہو گیا اسی طرح۔ خیر آہستہ آہستہ حضرت زینب جو تھی کسی طریقے سے نا وہ تو بھاگ گئے مکے کے لوگ، یہ مدینہ میں چھوڑ آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ کو پتہ چلا کہ زینب کا یہ حال ہے، بچہ بھی ضائع ہو گیا اور زینب کو چوٹ لگی، بیمار ہے۔ حضرت زینب کچھ دیر بیمار رہ کے فوت ہوگی، بڑی تکلیف محمد الرسول اللہ کو۔
یہ یاد رکھیں، باپ کو تکلیف بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت فتح مکہ ہوا ہے نا، فتح مکہ ہوا تو یہ حبار جو تھا نا، جس نے یہ نیزہ مارا تھا اور وہ بچی کا سارا معاملہ، یہ پچ گیا ایران کی طرف گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے بعد آپس جب نا حنین کی طرف گئے، آگے طائف کی طرف گئے، واپس نبی علیہ السلام آئے، آپ مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے، آپ کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ زینب کے ساتھ انہوں نے کیا کہ یہ زینب فوت ہو گئی تھی۔ وہ حبار جو تھا نا، جتنے یہ مارا تھا، جس نے یہ نیزہ مارا تھا، اس کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس جو جائے کلمہ پڑھ لے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حالہ کہا ہوا تھا کہ حبار جس جگہ بھی ملے اس کو قتل کر دو، جس جگہ مکے کے اندر، کعبے کے اندر بھی اگر یہ مل جائے اس کو قتل کر دو تم۔ یہ مدینہ میں آیا تو آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے نکے کلمہ پڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں معافی چاہنا، مجھے پتا چلا ہے آپ بڑے بڑے پرانے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دو۔ کائنات کے امام نے اس کا کلمہ سن کے کہا جاؤ تجھے معاف کیا، کیوں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی موت تو اللہ کے لیے ہے، میں تو اللہ کے لیے جیتا ہوں۔ اور لوگوں دنیا میں رہنے والے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، محمد اس سے راضی ہو، کوئی بات نہیں، تم نے اگر بچی کے ساتھ ایسا کیا اللہ اسے معاف کر۔ اتنے بڑے جانی دشمن کو محمد الرسول اللہ نے کیوں معاف کیا؟ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں دنیا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی آپ کا چچا حضرت حمزہ جو تھے، یہ بدر میں جب اس بدر کی لڑائی میں انہوں نے بڑے کافروں کو مارا تھا، ان کافروں میں عتبہ بھی ایک تھا۔ جو عتبہ تھا نا، یہ حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، یاد رکھنا ہندا نہیں کہنا، ہندا نہیں، ہند، یہ یاد رکھنا ہے۔ ہند اس کا نام تھا، ہم عام طور پہ یہی سنتے ہیں ہندا، ہندا غلط ہے وہ۔ یہ ہند کا سکا یہ باپ تھا۔ ان کو بڑا حضرت ہند کا والد جو تھا، یعنی ہند کا والد جو تھا، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہند، یہ بدر میں یہ قتل ہوا تھا حضرت حمزہ کے ہاتھوں۔ یہ بڑی امیر عورت تھی، سردار کی بیوی تھی۔ اس نے کہا میں اپنے پیو دا بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا آگے لڑائی ہوگی تو بندہ تیار کیا، تو مکے کے اندر ایک وحشی بن حرب اس کا نام تھا، اور یہ بڑا تیز ترار تھا اور بڑا نا نشانے باز بڑا۔ کئی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سوئی زمین کے اوپر رکھ کے نا، یہ اوپر سے نیزہ مارتا تھا، یہ سوئی کی نوک پہ جا کے لگتا تھا، اس کا اتنا نشانہ تھا۔ اس نے اس کو جا کے کہا کہ تو ایک غلام ہے، میں تجھے آزاد کرا دوں گی، میرا تیرا وعدہ۔ میرے باپ کو قتل کیا ہے بدر کے اندر حضرت حمزہ نے، حمزہ کو بس تو مار دے میں تجھے آزاد کر دوں۔ یہ لڑائی جس وقت احد کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑائی ہو رہی تھی، یہ بزدل جو نا ایک پہاڑ کے نا پیچھے ایک بڑا سا ایک پتھر تھا، اس کے پیچھے کھڑا تھا ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے، اور یہ بار بار دیکھتا کہ حضرت حمزہ نشانے پہ آئے ہیں کہ نہیں، آئے ہیں کہ نہیں، آئے ہیں کہ نہیں۔ اچانک ہی حضرت حمزہ ایک دفعہ نشانے پہ آ گئے، اس نے دور سے مارا وہ نیزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ناف کے نیچے لگا اور پیچھے کمر سے باہر نکل گیا وہ نیزہ۔ اسی جگہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ شہید ہو گئے تھے۔ لڑائی کے بعد مسلمان جو تھے، یہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ تتر بتر ادھر ادھر ہو گئے، تو یہ ایسے لگا جیسے کافروں کو فتح ہو گئی ہے۔ انہوں نے آ کے مسلمانوں کی لاشوں کا اس نے
آ کے مسلح کیا، ان کے نک، ان کے کن، ان کے ہونٹ، ان کی زبان، ان کی آنکھیں خنجر کے نوک کے ساتھ یہ نکالیں، ان کا پیٹ چاک کر کے اندر سے ان مسلمان کے جو شہید تھے ان کا دل، ان کا جگر لے کے اپنے منہ کے اندر رکھ کے اس کا چبانے کی کوشش کی، اور مسلمان جو لاشیں تھیں ان کے جو تھے نا اعضاء وجود کے، جو وہ کاٹ کے ان کے ہار بنا کے ان عورتوں نے، کافروں کی عورتوں نے پہنے، اور پہننے والوں میں یہ ایک ہند عورت بھی تھی کہ میرے باپ کا بدلہ اس نے لے لیا، اس کو آزاد کر دیا، اور یہ باپ کا جو قاتل تھا اس کی لاش کے ساتھ یہ حال کیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ انسان کی لاش ہے کس کی لاش ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ساری منہ کی چمڑی، ساری پیٹ کی چمڑی، سارے نک، کن، بل، ہر چیز کاٹ کے پتہ ہی نہیں لگتا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چلا کہ اس نے ایسے ایسے کیا ہے آپ کے پیارے چچا کے ساتھ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ فتح مکہ ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے دروازہ بند کر لے، جاؤ میں اللہ کا نبی محمد اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہند، یہ بھی ایک دن اندر چھپی رہی، پھر اگلے دن پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات کہی، انطلقوا فانتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اور جاؤ لوگو میں اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوں، جاؤ جس نے جو زیادتی کی ہے میں نے معاف کیا۔ یہ پج کے آگے باہر، اس نے نقاب کیا ہوتا، آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول میں وہی ہندو جس نے وہ کیا تھا اس طریقے سے۔ آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لیا، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں دنیا کے لیے کوئی انتقام لینے والا بندہ ہوں؟ تو نے میرے چاچا کے ساتھ ایسے کیا ہے، کلمہ جب تم نے پڑھ لیا تو میری تیری لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے غسل دیا تھا، فرشتوں نے، یہ یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تغسلو، فرشتوں نے آ کے حضرت حمزہ کو غسل دیا تھا احد کے میدان میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو وحشی تھا نا جس نے مارا تھا وہ نیزہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ چھاڑ کے نس گیا، طائف کی طرف چلا گیا، تو طائف کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ کہنے لگے ہمیں انتظار تھا کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، کون حاوی ہوتا ہے، اگر محمد رسول اللہ حاوی ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ طائف کے لوگوں نے یہ بات سوچ کے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا نبی علیہ السلام مکہ کے لوگوں کے اوپر آپ فاتح ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام فتح کرنے کے بعد مدینہ واپس آ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو طائف کے لوگ جو تھے وہاں سے ایک وفد آیا، وفد نے آ کے نا نبی علیہ السلام سے ملنا تھا۔ نبی علیہ السلام سے جب ملنے لگے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے مجھے ساری زندگی سب سے زیادہ تکلیف طائف کے لوگوں نے دی ہے، سب سے زیادہ، حالانکہ احد کے دن نبی علیہ السلام کا دانت بھی شہید ہو گیا تھا، خود کی کڑیاں محمد الرسول اللہ کے وجود کے اندر داخل ہو گئی تھیں، وہ انہوں نے پتھر مار مار کے وہ اندر داخل ہو گئے تھے، اس کی نوکیں، اور پچھانے نہیں جاتے تھے محمد الرسول اللہ۔ یہ حال ہو گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس احد میں، لیکن آپ نے فرمایا طائف کے لوگوں نے مجھے اس سے زیادہ ستایا تھا۔ میں نے ان کے سردار سے یہ بات کہی تھی مجھے اللہ کا نبی بنایا گیا ہے، تو وہ کہنے لگا اچھا تیرے جے غریب بندے نو نبی بنانا سی اللہ نے، تیرے جے یتیم نو بنانا سی، اور میں تو تیرے نال کلام کرنا نعوذ باللہ پسند نہیں کرتا، چل نکلے تھوں۔ نبی علیہ السلام طائف سے نکلے، اس نے مستنڈے منڈے نال آ کے سارے انہوں نے حکم دیتا، سردار سی عبد یالیل، وہ سارے نے پتھر مار مار کے نبی علیہ السلام نو طائف تو کڈیا، 3 میل تک پتھر مار دے رہے،
نبی علیہ السلام نو پتہ نہیں سی لگتا پتھر کدھروں آ رہا ہے کدھروں آ رہا ہے. پتھروں کے لگنے سے سر کا خون بہ کے نیچے آ کے آپ نبی علیہ السلام کی جوتی کے اندر تک آ گیا تھا, اتنا خون نکلا تھا. جب اللہ نے اتنی تکلیف میں فرشتے کو بھیجا تھا, کہیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو چور چور کر دیں, پیس دیں. وہ طائف والے لوگ جو تھے نا, وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں آ گئے. اور یہی سردار عبد یالیل جس نے مسٹنڈے لڑکوں کو پیچھے لگایا تھا, یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ان کے لیے وہ مسجد نبوی کے اندر خود آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو پانی پیش کرتے تھے, چیزیں آپ ان کی خدمت. کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو وہ ہیں ہم کرتے ہیں. فرمایا یہ میرے مہمان ہیں محمد کے, محمد کو کام کرنے دو ان کی خدمت. معاف کیسے کیا؟ وہ جو وحشی تھا نا, وحشی بین میں آیا ہوا تھا جس نے وہ نیزہ مارا تھا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا اچھا. اس نے کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا بس ایک کام کرنا, میرے سامنے نہ آیا کرو, مجھے میرا چاچا یاد آ جاتا, بس سامنے نہ. یہ سردار جو تھا نا عبد یالیل جس نے مسٹنڈے لڑکے پیچھے لگائے تھے, خونوں خون کیا تھا, یہ مسجد نبوی میں آخر 2-3 دن یہ باتیں کرتا رہا. جی اسی مسلمان ہو جانے, سانو زنا کرن دی اجازت دیو, سانو شراب پین دی اجازت دیو, سانو فلانا کرن دی. فرمایا نہیں میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں. اخیر پہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کرنے والے ہیں. یہ مسلمان ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ آپ کے ہاتھ میں تھے, آپ چاہتے تو ان کا ٹوٹے ٹوٹے کرا کے ان کے کیما کرا سکتے تھے, لیکن کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میں تو اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے امت کو پیغام دیا ہے, امتیو اور جتنے بھی نیک کام کیا کرو اس کام کے لیے کرا ہو. کسی کو ملنا, کسی کو گلنا, کسی کو کھوانا, کسی سے کھانا, کسی کو لینا, کسی کو دینا, کسی کو منع کرنا, کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرا کرو. اللہ دنیا کے اندر بھی اس کی برکت دے گا اور آخرت میں بھی برکت دے گا. اللہ کے لیے کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.